میری اپنی لکھی ہوئی یہ نعت پاک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہمارے محسن ہمارے رہبر، درود ان پر سلام پر، ہمارے محسن ہمارے پر، درود ان پر سلام ان پر، وہ سارے جنوں بشر سے بہتر، درود ان پر سلام ان پر۔ بہت ہی کم شب میں سوتے تھے وہ، نماز میں اٹھ کے روتے تھے وہ، بہت ہی کم شب میں سوتے تھے وہ، نماز میں اٹھ کے روتے تھے وہ، سراپا زہد و ورا کے پیکر، درود ان پر سلام ان پر، ہمارے محسن ہمارے رہبر، درود ان پر سلام ان پر۔ شفیق تھے وہ کریم تھے وہ، خلیق تھے وہ رحیم تھے وہ، شفیق تھے وہ کریم تھے وہ، خلیق تھے وہ رحیم تھے وہ سارے لوگوں میں سب سے خوشتر، درود ان پر سلام ان پر، ہمارے محسن ہمارے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، وہ سارے نبیوں میں سب سے بہتر، درود ان پر سلام ان پر۔ وہ سارے نبیوں میں سب سے بالا مقام ان کا ہے سب سے اعلیٰ، وہ سارے نبیوں میں سب سے بالا مقام تھا ان کا سب سے اعلیٰ، وہی ہے شافع بروز محشر، درود ان پر سلام ان پر، ہمارے محسن ہمارے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، وہ سارے نبیوں میں سب سے بہتر، درود ان پر سلام ان پر۔ حضرات، ہماری شریعت ہر اس عادت، ہر اس خصلت کو اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے جو اچھی ہو، بھلی ہو، پیاری ہو، اور جتنی اچھی عادتیں ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، اچھی صفات ہیں، انہی کو مکارم اخلاق کہا جاتا ہے، حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔
اور اس کے بالمقابل ہماری شریعت ہر اس عادت، ہر اس خصلت اور ہر اس بات سے روکتی ہے جو قبیح ہو، بری ہو، مکروہ ہو، اور ایسی قبیح عادتوں کو، خصلتوں کو مساوی الاخلاق کہا جاتا ہے، یعنی برے اخلاق۔ دراصل حسن اخلاق یہ نام ہے اچھے کیریکٹر کا، اچھے کردار کا، اچھے سبھاؤ کا، اچھے برتاؤ کا، اچھے معاملے کا نام کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ اور اللہ جل شانہ اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یحب مکارم الاخلاق، اللہ جتنی اچھی عادتیں ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اللہ جل شانہ سے پسند فرماتے ہیں۔ وَيَكْرَهُ الصَّفْصَافَ، اور جتنی گری عادتیں، جتنی گھٹیا عادتیں، سب کو ہمارے پروردگار ناپسند فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جہاں بنیادی مقصد تھا لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا، لوگوں کے دلوں سے شرک و کفر کی غلاظتوں کو نکالنا اور ان کو شرک و کفر کی نحوستوں سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لانا، شاہراہ توحید پر لانا، یہ آپ کی دعوت کا بنیادی مقصد تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت جو کی وہ توحید پر کی، اور اس کے بعد اللہ کی توحید سے لوگوں کو روشناس کرانے کے بعد آپ نے لوگوں کے کیریکٹر پہ، لوگوں کے برتاؤ پہ، لوگوں کے سبھاؤ پہ، لوگوں کے معاملے کو درست کرنے پر آپ نے فوکس کیا، اس لیے کہ جہاں ایک طرف لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا، لوگوں کے اخلاق بالکل کرپٹ ہو چکے تھے، لوگوں کا کیریکٹر، لوگوں کا کردار ایک دم کرپٹ اور برباد ہو چکا تھا۔ اس دور کا انسان خوں آشام بھیڑیا بن چکا تھا، بظاہر تو انسان تھا لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، کوئی مروت نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی شفقت نہیں، کوئی ہمدردی نہیں۔ اپنی ضرورت پوری ہو جائے، اپنا مقصد حل ہو جائے، سامنے والا مرتا ہے تو مرتا رہے، سامنے والا بلکتا ہے تو بلکتا رہے۔ کسی کی گردن کاٹنی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہتے تھے، کسی کا مال ہڑپنا ہو اس کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو آپ نے شرک و کفر کی دلدل سے جہاں نکالا، وہیں گھٹیا معاملہ کرنے سے بھی آپ نے روکا۔ یہ میں انشاءاللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے نبی اللہ اکبر حسن اخلاق کے معاملے میں آپ کی حیثیت تکمیلی حیثیت۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے، مجھے نبی اور رسول بنا کے جو بھیجا گیا، میں لوگوں کو مکارم اخلاق، اچھے اخلاق اور کیریکٹر کا درس ہوں۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہیں، آپ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا میں آپ سے پہلے بہت سے انبیاء آئے، رسول آئے، مصلحین آئے، ریفارمرز آئے،
सबों ने अपनी अपनी कौम को हुस्न अखलाक का दर्स दिया, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को कोई नहीं पहुंच सका। आपने हुस्न अखलाक के तमाम गोशों की तकमील फरमाई, जो कहा उससे कहीं ज्यादा अमल करके दिखाया। इसलिए कोई भी आपके कौल और फेल में मामूली भी तजाद नहीं पा सकता, मामूली भी टकराव नहीं पा सकता कि आपने लोगों को अच्छे अखलाक का दर्स दिया हो और खुद अमल ना किया हो, कोई साबित नहीं कर सकता। साद बिन हिशाम बिन आमिर उम्मुल मोमिनीन आयशा की खिदमत में हाजिर होते हैं, कहते हैं या उम्मुल मोमिनीन अखबरीनी बिखुलुक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ अम्मा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, जरा हमको बता दीजिए। अम्मा कहती हैं अमा तक़रउ फिल क़ुरआन क़ौलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अरे तुम नबी का अखलाक पूछने आए हो, क्या तुम्हारे पास कुरान नहीं है? क्या तुम कुरान में व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम नहीं पढ़ते हो? अरे जो कुछ कुरान में है वही नबी का अखलाक था। जो कुछ कुरान है वो नबी का अखलाक, कुरान के रंग में ढले हुए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, मैं कबल इसके कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की कुछ झलकियां आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं चाहता हूं कि कुछ हदीसें हुस्न अखलाक की अहमियत के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारी शरीयत में अच्छे अखलाक और अच्छे कैरेक्टर और किरदार की फजीलत क्या है। अगर हम अपना अखलाक अच्छा बना लें, कैरेक्टर अच्छा बना लें, अपना स्वभाव अच्छा बना लें, अपना बर्ताव अच्छा बना लें, लोगों के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लें, तो हमें मिलेगा क्या? आप सवाब जानना चाहते हो? कसम अल्लाह की, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, इतना सवाब है, आप हैरान रह जाओगे अखलाक अच्छा बनाने पे। कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नर रजुला ला युद्रिकु बिहुस्नि खुलुकिही दरजतस साइमल कायिम। एक आदमी अगर अपने अखलाक को अच्छा बना लेता है, अच्छे अखलाक के नतीजे में एक आदमी नफली रोजा रखने वाले और तहज्जुद गुजार के दर्जे को पहुंच जाता है। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन शैइन नस्क़लु फी मीज़ानिल मुमिनी यौमल क़ियामति मिन हुस्निल खुलुक़। क़यामत के दिन जब लोगों के अमाल को तराजू में तौला जाएगा, लोगों के रजिस्टरों को तौला जाएगा, लोगों के दफ्तरों को तौला जाएगा, लोगों के अमाल को तौला जाएगा, हुस्न अखलाक से ज्यादा उस तराजू में किसी चीज का वजन नहीं ठहरेगा। हुस्न अखलाक से ज्यादा वो तराजू जो मैदान महशर में लगाया जाएगा, वो कांटा, वो तुम्हारे दुनिया वाले कांटे के जैसा नहीं कि थोड़ा सा घुमा दो तो डंडी मार दो, या ये यहाँ दुनिया वाले कांटे में कुछ भी डाल दो, मिट्टी डाल दो, पत्थर डाल दो, वजन तो बताएगा ना, वजन बताएगा वो कि हाँ इतनी चीज इसमें डली हुई है। मगर वो कांटा, वो तराजू, वो मीजान जो मेरे भाइयों आखिरत में नस्ब किया जाएगा, वो बड़ा अजीब कांटा होगा, बड़ा अजीब तराजू होगा। 100 केजी 150 केजी के आदमी को, बड़े मोटे तगड़े को लाया जाएगा कयामत के दिन, वहां तराजू में तौला जाएगा। सीने में अगर ईमान नहीं है, अखलाक की दौलत नहीं है, ईमान की दौलत नहीं है, मेरे भाइयों वो कांटा ऐसा कांटा होगा, जीरो वजन बताएगा, मच्छर के पर के बराबर भी। दुनिया में मोटे तगड़े आदमी का भी कोई वजन नहीं निकलेगा, मच्छर के पर के बराबर अल्लाह उसको बेवजन कर देंगे, ये कांटा होगा। और एक दुबला पतला आदमी, अगर ईमान मजबूत होगा, अकीदा मजबूत होगा,
تو اس کو کانٹے میں جب تولا جائے گا میرے بھائیوں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی نکلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود درخت پہ چڑھتے ہیں مسواک توڑنے کے لیے، درخت کی شاخ توڑنے کے لیے اس کو مسواک بنا لے۔ ان کی پنڈلیاں بڑی باریک تھی، ہوا کا جھونکا آتا ہے اظہار کھل جاتا ہے، نیچے صحابہ کھڑے ہیں مذاق کر رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود تمہاری پنڈلیاں کتنی باریک ہیں، کتنی دبلی پتلی ہیں۔ نبی کو جب معلوم ہوا آپ نے فرمایا اتضحکون من دقت ساقیہ، ارے تم عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہو، واللہ انہما لَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، قیامت کے دن جب وہ کانٹا لگے گا، وہ ترازو لگے گا میرے بھائیوں، وہاں جب تولا جائے گا بندوں کو بھی اللہ رکھ کے تولیں گے، ترازو جب لگے گا تو اللہ بندے کو بھی اس میں ڈالیں گے، او بندے تو اپنا وزن دیکھ لے، اور اس کے رجسٹر کو بھی ڈالا جائے گا، تو اپنے نامہ اعمال کا وزن دیکھ لے، تو اپنے بدن کا بھی وزن دیکھ لے، عمل بھی تولا جائے گا، رجسٹر بھی تولا جائے گا، بندے کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا احد پہاڑ سے زیادہ یہ باریک پنڈلیاں وزنی ہیں اس کانٹے میں، یا قیامت کے دن جب کانٹا لگے گا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ تو میرے بھائیوں اگر دنیا میں ہم اپنے اخلاق کو، اپنے برتاؤ کو، اپنے سبھاؤ کو اگر اچھا بنا لیں گے، قیامت کے کانٹے میں ایمان کے بعد، کلمہ توحید کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ وزن ٹھہرے گا تو تمہارے اخلاق کا وزن ٹھہرے گا۔ لیکن یہ بتاؤ ایسے یہ فضیلت مل جائے گی؟ فضیلت تو بہت ہے، فضیلت آپ نے سنا، کیا سب کو یہ فضیلت مل جائے گی؟ اچھا کچھ لوگ ہوتا کیا ہے، سامنے منہ پہ تو مسکرا دیتے ہیں لیکن سینوں میں زہر آلود خنجر آستینوں میں چھپائے رہتے ہیں، کب موقع ملے سامنے والے کے جگر میں پیوست کر، سامنے تسلی کے دو بول تو بول دیے، جیسے ہی پیٹھ پھیرے گالیاں دینا شروع کر دیں، کہہ رہے اس کو تو کہیں مل جائے موقع تو میں بھرے چوراہے پہ اس کو ننگا کر دوں گا، بھری محفل میں اس کو ذلیل کر دوں گا، مگر سامنے آتے ہیں تو مسکرا دیتے، تسلی کے دو بول بول دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اسی لیے کہتا ہوں آج حسن اخلاق کے نام پر منافقت کا بازار سجا دیا گیا ہے۔ یہ حسن اخلاق نہیں ہو سکتا کہ آپ سینے میں دشمنی بھرے رہو، آپ سینے میں حسد اور بغض اور نفرت بھر کے بیٹھے رہو، لیکن منہ کے سامنے تھوڑا سا مسکرا دیتے ہو۔ یقیناً اپنے بھائی کے چہرے پہ مسکرا دینا بھی نیکی ہے، اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکرا دینا بھی نیکی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ کل نیکی نہیں ہے، یہ حسن اخلاق کا ایک بہت معمولی حصہ ہے۔ حسن اخلاق کل کا کل یہ نہیں ہے، حسن اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ حسن اخلاق نام ہے بر و احسان کا، حسن اخلاق نام ہے عدل و انصاف کا، حسن اخلاق نام ہے مساوات کا، حسن اخلاق نام ہے تواضع اور خاکساری کا، حسن اخلاق نام ہے ہمدردی اور ہمگساری کا، حسن اخلاق نام ہے امداد باہمی کا، حسن اخلاق نام ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا برتاؤ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، آپ مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، بالخصوص آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ کا اخلاق بہت ہی اچھا ہونا چاہیے۔ عام جنتا کے ساتھ بھی میرے بھائیوں، مسلمان تو دور کی بات، عام انسانوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ جو آپ کے مذہب پہ نہیں ہے، آپ کے دھرم پہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ ارے انسان تو پوجا، ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، جانوروں کے ساتھ بھی ہمارے نبی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ایک سفر میں صحابہ نے ایک پرندے کے بچے پکڑ لیے،
उसकी मां सरों पे मडला रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मां तो मां होती, एक परिंदे का बच्चा कोई अगर, हाँ, एक छोटा सा परिंदा अगर उसके घोंसले में कोबरा आ जाए, सांप आता है उसके बच्चों को पकड़ने या उसके अंडों को पीने के लिए, तो एक छोटा सा परिंदा अपनी जान की बाजी लगा देता है। कितनी वीडियोस आपने देखी होगी, एक छोटा सा परिंदा बड़े बड़े सांप से मुकाबला कर लेता है। तो परिंदा, परिंदों की मां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सरों पे चक्कर लगा रही थी, ये बता रही थी कि मेरे बच्चे इन्होंने पकड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा, आपने फरमाया, सहाबा, किसने इस परिंदे को, इसके बच्चों को पकड़ के परेशान किया है, इसको घबराहट और खौफ में मुब्तला किया है, जाओ इसके बच्चों को इसके घोंसले में वापस करके आओ, ये घोंसले में वापस करके आओ। एक ऊंट दे रोने लगा, बिलकने लगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ारों कतार रोने लगा। आहा, अल्लाह ने आपको इल्म अता किया जिब्रील के जरिया, क्या शिकायत है तुझे? ऊंट ने कहा, अब ये जबान तो अल्लाह ने ही आपको समझाई होगी, मेरा मालिक बोझ ज्यादा ला देता है, खाना चारा कम देता है। एक अंसारी लड़का जो उस ऊंट का मालिक था, आपने बुलाया, कहा, तुम्हारी शिकायत ये बेजबान ऊंट कर रहा है, तुम काम ज्यादा लेते हो, इसकी पीठ पे बोझ ज्यादा ला देते हो, चारा कम देते हो, ऐसा मत करो। हमारी शरीयत, हमारे नबी ने तो दोस्तों वो दर्श दिया है, इन फी कुल्ल कबदिन रतबतिन अज्र, हर तर कलेजे में अज्र है, जिसके भी सीने में धड़कता दिल है, अगर आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हो। एक कुत्ते को पानी पिला देने पे एक जानिया औरत को जन्नत की बशारत मिल जाती है। कुत्ता जैसा नजिस जानवर पानी पिलाने पे हमारे नबी जन्नत की बशारत दी। वो जन्नत में चला गया, या कोई मर्द था या कोई जानिया औरत थी, दोनों तरह की रिवायतें आती। और एक बिल्ली को जिसने बांध के रखा था, ये भी आप पढ़ते हो, ना तो खाना दे रही थी, ना छोड़ रही थी कि जाके वो अपनी ग़िज़ा हासिल करे, कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाए। हाँ, जहन्नम की वईद आ गई। ये हमारी शरीयत। ये तो मेरे भाइयों, हुस्न अखलाक का बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा दर्जा है। अगर आप चाहते हो कि हुस्न अखलाक पर जो फजीलतें आई हैं, जो सवाब आया है, तो मेरे भाइयों पूरे इखलास नियत के साथ अपने भाइयों को गले लगाओ, दिल की मोहब्बत के साथ उन्हें एक्सेप्ट करो। दिलों में जो कुदूरतें भरी हुई हैं, जो नफरतें भरी हुई हैं, जो बुग़्ज़ और अदावत पाल के बैठे हो, पहले इसका सफाया करो और उसके बाद अपने भाइयों से मिलो। ये हुस्न अखलाक, तब फजीलत मिलेगी। ऐसे नहीं खाली खोली रस्मी तौर पे खाली मुस्कुरा दिए और पीठ पीछे गाली दे रही। और मेरे भाइयों, अगर इखलास के साथ अपने भाइयों से मिलोगे, अपना कैरेक्टर, अपना मामला, अपना बर्ताव अच्छा बनाओगे। प्यारे नबी की बशारत सुन लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाली चीज क्या है नबी, बता दीजिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक। सबसे ज्यादा अगर जन्नत में कोई चीज ले जाएगी, अल्लाह का तकवा, उसका डर, और दूसरे नंबर पे यही हुस्न अखलाक। एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अहासिनुकुम मखलाका। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे चहेते वो होंगे, सबसे ज्यादा मेरे चहेते वो लोग होंगे, और सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक सबसे अच्छे होंगे, जिनके अखलाक सबसे अच्छे होंगे, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब होंगे। एक और रिवायत सुन लीजिए,
آپ فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے نچلے تلے میں ایک محل کی میں ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، آدمی حق پر ہے پھر بھی جھگڑا نہیں کرتا، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا، میں جنت کے نچلے محل میں ایک محل کی ضمانت نچلے تلے میں لیتا ہوں، نچلے طبقے میں، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جنت کے بچلے تلے میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مذاق کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ کتنے لوگ ہنسانے کے چکر میں مذاق کے طور پہ نہ جانے کیا کیا بکتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا جو چھوڑ دے چاہے مذاق کے لیے کیوں نہ ہو، میں جنت کے بچلے تلے میں ایک محل کی گارنٹی لیتا ہوں، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے سب سے اونچے طبقے میں سب سے اونچے تلے میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، کیریکٹر اچھا ہو جائے، کردار اچھا ہو جائے، اس کے لیے جنت کے سب سے اونچے تلے میں ایک محل کی، اور نبی اگر ضمانت لے، ہاں ہاں کیا پوچھ لیں، کوئی اس کو کاٹ سکتا نہیں۔ دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اتنے گوشے ہیں، سارے گوشوں اور سارے جوانب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے کسی ایک درس یا پروگرام میں چند جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کہ آپ کا برتاؤ کیسا تھا۔ دیکھیے ہمارے وہاں عام طور پہ ہوتا کیا ہے، جو گرے پڑے ہوتے کمزور لوگ ہوتے ان کو دنیا گھاس نہیں ڈالتی، منہ نہیں لگاتی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مان لو ایک آدمی بیکورڈ ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی خاندانی اسٹیٹس نہیں ہے، یا بہت بوڑھا آدمی ہو گیا، کمزور ہو گیا، بڑھاپے میں کیا ہے، کوئی بھی بوڑھے آدمی کو منہ نہیں لگاتا، بچہ ہے کوئی اس کو خاطر میں نہیں لاتا، لیبر ہے کام کرنے والا آپ کے ہاتھ کے نیچے، غلام ہے، خادم ہے، کوئی اس کو سیریسلی نہیں لیتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں ایسے لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گا کہ جن کو دنیا خاطر میں نہیں لاتی، جن کو دنیا جلدی پاس نہیں بٹھاتی، یا جن کے پاس بیٹھنا دنیا گوارا نہیں کرتی، کائنات کا امام، اتنا اونچا مقام اللہ نے اپنا چہیتا بنایا، محبوب بنایا، تمام نبیوں میں سب سے افضل، سب سے اونچا مقام اللہ نے عطا کیا، اتنا اونچا مقام ہونے کے بعد جو قوم کے معاشرے کے دبے کچلے لوگ، ان کو کتنا بھاؤ دیتے تھے آپ، ذرا دیکھیے۔ میں سب سے پہلے بوڑھوں سے شروع کرتا ہوں۔ آدمی جب تک طاقت ہے، کنٹرولنگ پاور ہے، تب تک تو گھر میں بھی وہ حکومت کر لیتا ہے، بچوں پہ، بیوی پہ، لیکن جیسے پاور، کنٹرولنگ پاور ختم ہوتا ہے، آدمی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ نہیں کام کر رہا ہے، جسم باڈی کام نہیں کر رہی ہے، اب لوگ اس کو کچرا سمجھنے لگتے، کیا سمجھتے؟ کوڑا کرکٹ۔ اس کے اپنے بچے، اور خاص طور سے آج ہمارے نوجوانوں کا اخلاق کیسا کرپٹ اور کیسا برباد ہو رہا ہے، ہاں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرتے ہیں، قسم اللہ کی کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے کہ زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا جائے، چھوٹے بڑوں سے ایسے ٹون میں بات کرتے ہیں، یہ اخلاق کی بربادی ہے۔ زبانوں پہ گالیاں ہیں، بڑوں کا احترام نہیں ہے، ادب نہیں، اپنا ہی باپ ہے، اپنی ہی ماں ہے، بوڑھے ہو گئے، ایک گلاس پانی مانگ رہے، دوائی مانگ رہے،
بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ کسی باتیں کر رہے ہیں یا کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے گانا سن رہے ہیں یا سیریل دیکھ رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں. بوڑھا باپ دوائی کے لیے آواز دے رہا ہے, بوڑھی ماں پانی مانگ رہی ہے گلاس. لیکن آج ہمارے بچوں کو توفیق نہیں ملتی. بوڑھا ہو جانا کوئی جرم ہے؟ یہ بچے بھول جاتے کہ بڑھاپے میں ماں باپ نے بچپن میں تمہیں کیسے پالا ہوگا, کتنی قربانیاں دی ہوں گی, کتنا تمہارا لاڈ اٹھایا ہوگا, کتنے تمہارے نخرے دیکھے ہوں. آج وہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایک بچہ ادھر دھکا دیتا ہے, آج ان کی باری ہے میں نہیں رکھوں گا. ایک ادھر کہتا ہے نہیں میں نہیں رکھوں گا. ایک باپ 10 بچوں کو پال لیتا ہے اور 10 بچے مل کے ایک بوڑھے باپ کو نہیں پال سکتے. عورتوں سے مجبور ہو جاتے ہیں. گھر میں بیگم صاحبہ پرمیشن نہیں دے رہی ہے, نہیں ادھر نہیں رکھنا, کچرا نہیں رکھیں گے ہم گھر میں, لے جاؤ اس کے یہاں پھینک کے آؤ. وہ وہاں پھینک کے آتا ہے, 2 دن بعد پھر لا کے وہاں پٹک کے جاتا ہے. یہ سب معاشرے میں آپ لوگ بھی دیکھتے ہو سارا منظر. اور شہروں کا معاملہ بھی دوستوں بڑے شہروں کا اور بھی خراب ہے. کائنات کے امام مدنی سردار نے بوڑھوں کا اتنا احترام کیا. فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو بکر کے والد جن کا نام ابو قحافہ تھا, ایک دم بوڑھے ہو گئے تھے, چل نہیں پا رہے تھے, اپنے پاؤں پر بال پکے بالکل سن ہو گئے تھے, وائٹ ہو گئے تھے, ابھی تک اسلام کی دولت سے محروم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوتا ہے سارے لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں. حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ کو 2 لوگ ٹانک کر نبی کی خدمت میں لاتے ہیں, سہارا دے کے پکڑ کے لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ نحن ناتیہ, ارے اتنے بوڑھے آدمی کو او لوگو تم نے زحمت کیوں دی, ان کو پکڑ کے میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو, مجھے تم آ کے اطلاع دیتے, میں چل کے ان سے ملنے جاتا, میں چل کے ان کے گھر جاتا, ان سے ملاقات کرتا, ان کو آخر زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی. ترمذی کی روایت ہے, ایسے محفل جمی ہوئی تھی, ذکر کی مجلس, ایک بوڑھے صحابی آ جاتے دیکھتے ہوئے, لوگوں نے ان کو محفل میں جگہ دینے میں تھوڑی سی دیر کر دی. بوڑھے آدمی کو لوگوں نے محفل میں جگہ دینے میں تاخیر کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر دیکھا تو ناراض ہو گئے اور آپ نے کہا لیس منا من لم یرحم صغیرنا فیوقر کبیرنا, وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے, ہمارے منہج پر نہیں ہے, ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ وہ نہیں ہے, جو بچوں پہ چھوٹوں پہ رحم نہ کرے, ہمارے بزرگوں کی عزت نہ جانے, ہمارے طریقے پر نہیں ہے. آج نہ بڑے چھوٹوں پہ شفقت کر رہے ہیں اور نہ چھوٹے بڑوں کا احترام. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں, آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے گھر میں دروازے پہ آواز کوئی دستک دے رہا. ذرا سنو, بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں, صحیح حدیث ہے. دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے, کائنات کا امام خود چل کے جاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں تو ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اماں کیا نام ہے؟ کہتی ہے نا جسامہ المزنیہ, میرا نام جسامہ ہے. آپ نے اس نام کو پسند نہیں کیا, آپ نے فوراً وہیں پہ نام بدل دیا اور کہا آج سے آپ کا نام حسانہ ہوگا, آج سے آپ کا نام حسانہ ہوگا. جسامہ کا معنی صحیح نہیں ہوتا, نام بدل دیا آپ نے وہی کھڑے کھڑے. ہمارے یہاں لوگ فتویٰ پوچھنے آتے ہیں, مولوی صاحب نام اگر بدلنا ہے تو کیا عقیقہ پھر سے کرنا پڑے گا کیا؟ پتہ نہیں آپ کے وہاں بھی اس طرح کا سوال ہوتا ہے کہ نہیں, ہمارے وہاں بہت لوگ سوال کرتے ہیں, ارے بھائی اس کا عقیقے سے کیا تعلق ہے؟ اگر نام خراب ہے تو بدل دیجئے, جب چاہیے جب آپ بدل دیجئے. آپ نے کہا تشریف لائیے اماں, گھر میں آئیے, بیٹھتی ہیں اماں, پتہ چلتا ہے دیر تک آپ بیٹھ کر کے ان سے بات کر رہے ہیں, خیر خیریت پوچھے چلے جا رہے ہیں, اور اماں سناؤ آپ پہچان گئے, اچھا تو آپ وہاں
مکے میں جب ہم ہوا کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں میں سے تھی، تو کہنے لگے اچھا آپ ہی میرے گھر میں آیا کرتی تھی وہاں مکے میں؟ ہاں ہاں بیٹا میں ہی ہوں۔ اور اماں سناؤ اتنے دنوں تک کیسے گزارا ہوا، کیسے گزر بسر ہوئی؟ بہت دن کے بعد اماں آپ تشریف لائیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کا اخلاق۔ حضرت عائشہ گھر کے اندر سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد جب وہ خاتون چلی گئی، حضرت عائشہ کہتی ہیں اتقبل علی هذه العجوز هذا الاقبال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھوسٹ بڑھیا اتنا بھاؤ دے رہے تھے، آپ اتنی دیر سے آپ پیچھے چلے جا رہے تھے، اور اماں سناؤ اور اماں سناؤ اور خیریت بتاؤ، کیا ضرورت تھی اتنی بوڑھی عورت کو اتنا منہ لگانے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ جب ہم مکے میں ہوا کرتے تھے، میری بیوی خدیجہ کی سہیلیوں میں ہوا کرتی تھی، میرے گھر میں آیا کرتی تھی۔ ان حسن العہد من الایمان، او عائشہ سنو، لوگوں کی خبر گیری کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ۔ کیا سمجھتے آپ؟ کلمہ پڑھ لیے بس ہو گیا؟ اب لوگوں کے ساتھ کیسا بھی آپ کا معاملہ نہیں چلے گا۔ آدمی یہ سوچتا ہے یار ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور کیا چاہیے، حج بھی کراتے ہیں، سال میں 2-4 مرتبہ عمرہ بھی کر کے آتے ہیں، اب پتہ چلا اخلاق کرپٹ ہے، کریکٹر برباد ہے، ہاں لوگوں کے حقوق نہیں ادا کر رہے، کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کر رہے، کسی کے سامنے مسکرا نہیں رہے، کسی کی خیریت ڈھنگ سے نہیں پوچھ رہے، کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کرنے نہیں جا رہے، ہاں یہ اخلاق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ایمان کا حصہ ہے۔ چھوٹے بچے جنہیں ہم مار کے باہر کر دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گلیوں میں، بچے کھیلتے ہوتے تو ہمارے نبی بچوں کو سلام کرتے۔ بچوں کو سلام کرنا ان کو ادب سکھانا ہوتا ہے کہ بچے ایسے تمہیں بھی سلام کرنا، حالانکہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ طریقہ ہے۔ سواری پہ جو جا رہا ہے پیدل والے کو سلام کرے، لیکن کبھی کبھی ادب سکھانے کے لیے ایک سواری والا آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے، آپ پیدل جا رہے ہو، آپ سلام کرو تاکہ کم سے کم کچھ وہ سوچے کہ یار سلام کرنا چاہیے۔ تو بچوں سے آپ سلام کرتے، شفقت سے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے نا، کپڑے میں لپیٹ کر کے لوگ لا کے آپ کی گود میں دے دیتے، چھوٹے چھوٹے اپنے بچے ہم لوگ 40 دن کا انتظار کرتے، 40 دن تک جی نہیں چھوتے۔ کیوں بھائی؟ 40 دن سے پہلے کیا وہ بچہ کیا ہوتا؟ ناپاک ہوتا؟ اپنے ہی بچوں سے لوگ دور رہتے، 40 دن کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، نہ بیوی کے پاس جاتے ہیں نہ بچوں کو چھوتے ہیں۔ بچے پیدا ہوتے تھے، لوگ بھاگے دوڑے کپڑوں میں لپیٹ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے۔ ماں کا دودھ ابھی بچے کے پیٹ میں نہیں گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لیتے تھے، اس کو اپنے دانتوں سے چباتے تھے اور اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں لگا دیتے تھے۔ برکت کے لیے سب سے پہلی چیز اگر بچے کے پیٹ میں جائے وہ ہمارے نبی کا لعاب دہن، جس کو تحنیک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تحنیک کروانے، گھٹی پلانے کے لیے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اب بھی پیدا ہوا کپڑے میں لپیٹ کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بہت سارے لوگ نام بھی پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ برکت کی دعا کرتے تھے۔ ایک تو کوئی بھی بزرگ آدمی ہے، ابھی بھی آپ اس پہ عمل کر سکتے، جس کو آپ بزرگ سمجھتے ہو کہ بھئی آپ کھجور چبا کر کے بچے کے منہ میں لگا دیجیے، کوئی پیارا سا نام بتا دیجیے۔ ہاں اب آج لوگ ماڈرن نام کے چکر میں کچھ بھی نام کچھ بھی رکھ لیتے، بعد میں مولوی صاحب سے آ کے پوچھتے، ہاں مولوی صاحب بتاتے ہیں مانا صحیح نہیں ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں ہمارے شہر میں کسی کا دوسرے کا نام نہیں ہونا چاہیے، جو نام میں نے اپنے بچے کا رکھ دیا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، پورے اسٹیٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ماڈرن ناموں کے، یونیک ناموں کے چکر میں پتہ نہیں کیسے کیسے اوٹ پٹانگ نام رکھ دیتے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں ایک بچی پڑھتی تھی، اس کا نام تھا انعمتا، تو میں نے کہا یہ کون سا نام ہے انعمتا؟ کہہ رہے ارے مولوی صاحب قرآن میں نہیں پڑھتے انعمتا علیہم، تو یہ نام ہے
अनअमता, तूने अल्लाह जिन पर इनाम किया। एक बच्ची का नाम था सयकूल। उसकी माँ से हमने पूछा ये सयकूल क्या है? एक बोली मेरी बच्ची का नाम है। आप मौलाना हैं? कहा। तो बोलती कुरान में नहीं पढ़ते, पूरा पारा ही है सयकूलु सुफहाउ मिनन नास। सयकूल का मतलब अनकरीब वो कहेगा। सयकूलु सुफहाउ, बेवकूफ लोग कहेंगे, तो सयकूल अनकरीब वो कहेगा। ये क्या है? नाम है ये। बोलती कुरान में आया है। बोली साहब इतना भी आपको नहीं पता? अब लोग हमें समझाने आते हैं। ऐसा ऐसा कुरान में आया है, तो कुरान में जो आया है सब नाम रख लो। लोग नाम पूछते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी बच्चा पैदा हो, आप जिसको बुजुर्ग समझते हो, आलिम समझते हो, आप घुट्टी पिलवा सकते हो और अच्छा सा नाम पूछ लीजिए। हाँ, 7वां दिन उसका अकीका कीजिए, बाल मुड़ाइए, अच्छा सा नाम रख दीजिए। हाँ, एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हजरत उम्मे महसन कहती है मेरा छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, मैंने प्यारे नबी की गोद में दिया। आप अपने बच्चे को गोद खिलाने लगे। बच्चे ने आपके जिस्म मुबारक पे, आपके कपड़े पे पेशाब कर दिया। आपने बुरा नहीं मनाया। लेफ्ट साइड में बड़े बड़े बुजुर्ग लोग लेफ्ट में बैठे थे। कहीं से दूध का प्याला आ गया हदिये में, एक ही प्याला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को देखते, बड़ों को देखते, सोचते शुरू तो दाहिने से करना है, लेकिन अगर बच्चे को देता हूं तो ये बड़े, इनका हक मारा जाएगा। एक तरफ दायां साइड देखना है और एक तरफ बड़ों को भी देखना है। तो आपने सोचा कि लाओ बच्चे से परमिशन ले लो। आपको परमिशन लेने की जरूरत थी? नहीं थी जरूरत, लेकिन उसके बावजूद भी अदब सिखाने के लिए कहते हैं बेटा तुम अगर इजाजत दो तो ये बड़े बूढ़े जो बैठे हैं पहले प्याला मैं इनको दे दूं। आपने थोड़ा सा पी लिया और कहा ये बड़े जो बूढ़े बैठे हैं मैं पहले इनको दे दूं, लेकिन बेटा तुम चूंकि मेरे दाएं तरफ बैठे हो तुम्हारा पहला हक है, तुम इजाजत दे रहे क्या? मेरे भाइयों उस दौर के बच्चे भी क्या बच्चे हुआ करते थे। नबी की तरबियत देखिए, नबी से मोहब्बत देखिए। छोटे छोटे बच्चे भी प्यारे नबी से कैसी मोहब्बत करते थे। वो बच्चा कहता है आज तो मेरी किस्मत जाग गई, आज मुझे ये मौका मिल गया है। प्यारे नबी ने जहां प्याले से मुंह लगा के पिया है, जहां आपने अपने होंठ रखे हैं वहीं से पीने का मुझे मौका मिला है। कसम अल्लाह की आज ये फजीलत जाने नहीं दूंगा, आज मैं किसी और को तरजीह नहीं दूंगा। दूध पीना मकसद नहीं है मेरा, अरे दूध मिले ना मिले, लेकिन नबी का जूठा मिल जाए, नबी ने जहां से मुंह रखा है वहां मुंह रखने का मौका मिल जाए। ये बच्चे की मोहब्बत, क्या हम बड़ों में ऐसी मोहब्बत काश की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि प्यारे रसूल की कोई सुन्नत आ जाए हम जान देने के लिए तैयार हो जाएं और उसको सीने से लगा लें कि ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका बताया हुआ तरीका, हम इसको नहीं छोड़ सकते। ये अंदाज होना चाहिए। इसी तरीके से लेबरों और खादिमों को दुनिया घास नहीं डालती, होता कि नहीं होता? कितने लोग ऐसे होंगे हमारे भाई जिनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, खादिम हैं, नौकर चाकर हैं, कितना भाव देता है आदमी उनको। हाँ, बहुत सारे लोग तो न जाने कितनी कितनी गालियां निकाल देते हैं दिन में। हाँ, सुबह से शाम तक अगर गिनो तो खादिमों को, लेबरों को और काम करने वर्करों को न जाने कितनी गालियां निकाल देते हैं। कितना बुरा भला हम लोग कहते रहते हैं। हजरत अनस अभी बच्चे हैं, कहते हैं खदम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सनीन, मैंने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की है। फवल्लाहि मा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तो, 10 साल तक मैंने नबी की खिदमत की, कसम अल्लाह की आपने मुझे उफ तक नहीं कहा। अगर कोई काम मैंने कर लिया तो नबी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया, और कोई काम अगर मैंने नहीं किया तो नबी ने ये नहीं पूछा अनस तुमने क्यों नहीं किया। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसनिन नास खुलुका,
نبی کا خادم بتا رہا ہے، نبی کا یہ ننھا غلام بتا رہا ہے، خادم بتا رہا ہے، پیارے رسول دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر اخلاق اگر کسی کا تھا تو ہمارے نبی کا تھا۔ حضرت انس کو آپ نے اف تک نہیں کہا، حضرت انس کو آپ نے اف تک نہیں کہا، 10 سال تلک آپ کا خادم جو رہا ہے، اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش، طائف کے مکینوں کے لیے پھر بھی دعا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ حضرت انس جب نبی کا اخلاق بتاتے ہیں تو سوچتے ہیں نبی کے حسن و جمال کا بھی تھوڑا تذکرہ ہو جائے۔ ہمارے نبی کا حسن بھی جب میں نے اخلاق آپ کا بتا دیا تو آپ کا حلیہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگے قسم اللہ کی کسی ریشم کو میں نے اتنا نرم نہیں پایا جتنا نبی کی ہتھیلی کو پایا۔ ولا شممت مسکن قط ولا عطرا، دنیا میں کسی خوشبو کو میں نے اتنا مہکتا ہوا نہیں پایا جتنا نبی کا پسینہ مہکتا تھا۔ گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، صلی اللہ وہ جسم رسالت ماب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو لیبروں اور غلاموں اور خادموں کے ساتھ ہمارے نبی کا کیا برتاؤ تھا، میں چند حدیثیں پڑھتا ہوں بخاری وغیرہ سے۔ آپ دیکھیے معرور ابن سوید ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو ایک جوڑا پہنے دیکھا، سیم جوڑا ان کا غلام بھی پہنے ہوا تھا جو مالک پہنے ہوا تھا، سیم ڈریس جو انہوں نے اپنا پہنا ہوا تھا اپنے غلام کو بھی پہنایا ہوا تھا۔ تو مجھے بڑا آشچر، بڑا تعجب ہوا کہ مالک کا جوڑا الگ ہونا چاہیے، غلام کا جوڑا فرق ہونا چاہیے نا بھائی، ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا بات ہے، جو جوڑا آپ پہنے ہو وہی اپنے غلام کو پہنائے ہو؟ کہنے لگے اس کے پیچھے ایک راز ہے، میں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہہ دیا تھا، کچھ گالی گلوچ یا برا بھلا زبان سے کچھ چیز غصے میں نکل گئی، اور بعض روایتوں میں کہ اس سے مراد سیدنا بلال کو انہوں نے یبن السودا کہہ دیا تھا، کلوٹی کا بیٹوا، کالی عورت کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ سیدنا بلال حبشی تھے، کالے تھے، رنگ کالا تھا، لیکن میرے بھائی اور اللہ کی نگاہ میں نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے، ہاں عمل اور ایمان اللہ دیکھتا ہے، اخلاق دیکھتا ہے، کسی کا رنگ اور کلر نہیں دیکھتا۔ تو کہنے لگے انہوں نے جا کے میری شکایت کر دی کہ ابو ذر نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او ابو ذر تم ایسے آدمی ہو ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت موجود ہے۔ سنو یہ خادم، یہ لیبر، یہ غلام، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہے، تم کو اوپر رکھا، فرق اتنا ہے اخوانکم خوالکم، لیکن یہ تمہارے نوکر چاکر تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، اور اگر ان کو کوئی کام دے رہے ہو تو طاقت سے زیادہ کام مت دو، اور اگر تم ان کے اوپر لوڈ ڈال رہے ہو، طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو، خود ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اگر لوڈ دے رہے ہو، کام کا بوجھ زیادہ ڈال رہے ہو، بھلے تم مالک ہو، خود بھی جا کے ان کے ساتھ کام کرو۔ ایک آدمی کی کیپیسٹی ہوتی ہے کام کرنے کی، ایک طاقت، ایک چھمتا ہوتی ہے، اب چھمتا سے زیادہ آپ لوڈ ڈال دو گے، یہ ظلم ہے، یہ اخلاق اچھا۔ کہنے لگے جب سے نبی سے میں نے یہ جملہ سنا، جو کھاؤ غلاموں کو کھلاؤ، جو پہنو وہی پہناؤ، جو جوڑا میں پہنتا ہوں وہی پہناتا ہوں، جو میں کھاتا ہوں وہی غلام کو کھلاتا ہوں۔ اللہ، یہ ہمارے نبی کا اخلاق۔ حضرت ابو مسعود انصاری بدری صحابی، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک بار کسی بات پہ غصہ ہو گئے اور اٹھایا کوڑا اور اپنے غلام کو دے دنادن مارنا شروع کیا، بے تحاشا مارے چلے جا رہے، غصے میں کچھ پتہ ہی نہیں کتنے کوڑے مار دیے، کتنے کوڑے،
برسا دیا۔ کائنات کے امام مدنی سردار پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ نے یہ منظر دیکھا، دور سے آپ نے کہنا شروع کیا اعلم ابا مسعود، اعلم علی ابا مسعود، ابو مسعود خبردار خبردار خبردار، للہ اقدر علیک منکا، للہ اقدر علیک منکا علیہ، سنو جتنی طاقت تم اپنے غلام پہ رکھتے ہو، مارنے کی طاقت تمہارا اللہ تم سے بھی زیادہ طاقت رکھتا تمہیں سزا دینے کی۔ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو نبی چلے آ رہے ہیں، مارے ڈر کے کوڑا چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو مسعود نے فوراً نبی کو دیکھا، کہا انہ حر لوجہ اللہ یا رسول اللہ، آج ہی اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے میں آزاد کرتا ہوں، آج ہی اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اما لو لم تفعل للفحتک النار یوم القیامہ، او ابو مسعود سنو، اگر تم ابھی اس غلام کو آزاد نہیں کرتے، قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ جلا دیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز یہ بھی تھا، اپنی ذات سے کبھی، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، جان کے دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ہاں اللہ کی حرمت پامال ہو تو اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ سارے مجرم کھڑے تھے ایک طرف سے، چاہتے تو آپ چن چن کے بدلہ لے لیتے، جنہوں نے آپ کو اتنا ستایا تھا، مکے سے نکالا تھا، آپ سے لڑائیاں کی تھی، آپ کو ساحر، پاگل، مجنون، دیوانہ، نہ جانے کیا کیا کہا تھا، آج چاہتے تو چن چن کے سارے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، جو آپ حکم فرمائے ہم کو منظور ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں جتنے بت رکھے ہوتے ہیں سب کو پاش پاش کر دیتے ہیں، کعبہ کی صفائی ہو جاتی ہے، کعبہ کے کونوں میں گھوم گھوم کر کے آپ اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، کعبہ کی چوکھٹ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں بتاؤ آج ہم تمہارے ساتھ کون سا برتاؤ کرنے والے ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ شریف ہیں، شریف کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں بھلائی کی امید ہے۔ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی تمہارے اوپر زبردستی نہیں، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی، جو خانہ کعبہ میں آ کے پناہ لے لے اس کو بھی معافی۔ صرف چند لوگوں کا خون آپ نے رائے گاں قرار دیا، 5 مرد اور 2 عورتیں، 3 عورتیں، 7-8 لوگ تھے جن کا جرم اتنا بڑا تھا کہ آپ نے کہا تھا اگر کعبہ کا پردہ پکڑ کے یہ لٹکے ہو تو ان کی گردن مار دینا۔ ہزاروں لوگوں میں صرف چند لوگ، اور نبی کی مروت دیکھیے، شفقت دیکھیے، ہمدردی دیکھیے دوستو، اس میں بھی کئی لوگوں کو بعد میں معاف کر دیا، اکرمہ کو معاف کر دیا اور کئی لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ، ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں، کعبہ کی چابی ہونا، کیا کہتے ہیں اس کو جس کے پاس چابی ہوتی ہے؟ حاجب الکعبہ، کلید بردار کعبہ۔ آج بھی عبدری فیملی میں خانہ کعبہ کی چابی، آج بھی زمانے جاہلیت سے لے کے نبی کے زمانے میں بھی آج تک وہی قبیلے میں چابی ہے کعبہ کی۔ اس کے متولی کون ہوتے ہیں؟ عبدری قبیلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، ایک بار آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ کعبے کی چابی لے کر اندر جائیں۔ عثمان بن طلحہ عبدری جن کے پاس چابی تھی، کہا کہ ذرا مجھے چابی دے دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ بولے نہیں دیتا، نہیں دیتا میں۔ بڑے سختی سے انہوں نے جواب دیا، آپ نے غصہ نہیں کیا۔ او عثمان سنو، ایک دن اللہ وہ دن آئے گا، مکہ فتح ہوگا
اور کعبے کی چابیوں کا مالک اللہ مجھے بنائے گا، جس کو چاہوں گا میں چابی دوں گا۔ بات آئی گئی، عثمان تو بھول چکے تھے، اب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں اور اس کے بعد کئی سالوں کے بعد مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوتا ہے۔ ہاں، اب آپ چابی لہرا رہے ہیں، حضرت علی ہاتھ بڑھائے ہیں، میں تو داماد ہوں، مجھے مل جائے گی چابی۔ چچا سوچ رہے ہیں مجھے مل جائے گی چابی۔ آپ کہتے ہیں اینا عثمان بن طلحہ الابدری، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں، بلاؤ ان کو۔ عثمان نے سوچا میں نے اتنی گستاخی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، مجھے تو آج چابی نہیں ملے گی۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا برتاؤ کر لے، ہم لوگ چھوڑیں گے اس کو؟ بتاؤں گا تجھے بیٹا، ایسا بدلہ نکالوں گا، ہے نا۔ آج کوئی ایک دھکا کوئی ہم سے لگ جاتا ہے، کسی کو ٹھکر اگر لگ جائے کہیں، ہم اور آپ ٹھان لیتے ہیں ان کو موقع ملنے تو اس کو کہیں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ ہاں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم لوگ معاف کرنا جلدی نہیں سیکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان سنو، یہ چابیاں میں تمہیں دے رہا ہوں، جاؤ قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، جو بھی چابی کو چھینے گا وہ ظالم ہوگا، جو بھی چابی کو تم سے چھینے گا۔ آج بھی سعودی عرب کی حکومت اس چابی کو نہیں چھین سکتی، کیوں؟ نبی کا فرمان ہے، چاہیں تو اپنے کسی خاص کو دے دے، بادشاہ، کوئی بادشاہ کو روک سکتا؟ نہیں روک سکتا نا، لیکن نبی کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، آج بھی سعودی حکومت اس پہ برقرار ہے، الحمدللہ۔ کہ بھائیو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا، او لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو، لوگوں سے بدلہ مت لیا کرو، یہ حسن اخلاق ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے، حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے، مصطفیٰ کب کسی مجرم کو سزا دیتے تھے، معاف کرنے کا ہنر میرے نبی سے سیکھو، دشمن جاں کو میرے دعا دیتے تھے، آپ کا جود و کرم کیسے بیاں ہو اجمل، آپ کا جود و کرم کیسے بیاں ہو اجمل، لال و گوہر وہ فقیروں پہ لٹا دیتے تھے، مصطفیٰ کب کسی مجرم کو سزا دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کی بیویوں کے ساتھ، گھر میں آپ کا اخلاق کیسا؟ ہماری بہنیں بھی تشریف لائی ہوں گی، خواتین اگر سن رہی ہیں میری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیوی بچوں کے ساتھ بڑا نرالا تھا۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم سب میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آج ہم لوگ دوستوں میں رہتے ہیں تو بڑے اچھے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ہوٹل بازی کرتے ہیں، یہاں وہاں بڑا نارمل رہتے ہیں، کول مائنڈ، جیسے گھر میں آتے ہیں شیر بن جاتے ہیں، دہاڑنا شروع کر دیتے ہیں، بیوی بچوں کو مارنا ڈانٹنا ڈپٹنا، بات بات پہ تم نے میرے کپڑے نہیں دھلے، تم نے میرے موزے نہیں صاف کیے، تم نے آج کھانا ڈھنگ سے نہیں بنایا، آج اس میں نمک زیادہ کر دیا۔ یہ ہم لوگ اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ عورتیں شیشہ ہیں، یہ شیشہ ہیں، آپ گینا ہے، ٹوٹ جاتی ہیں بہت جلدی، اس لیے آپ نے کہا تھا استوصوا بالنساء خیرا، وہ لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، بھلائی کی وصیت کرو، اور آپ کر کے دکھا دو۔ پورے اتنی ساری بیویاں تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پر جائیے،
کہیں آپ کو کسی بیوی یا نبی نے اپنی کسی بیوی کی یہ شکایت کبھی نہیں کی، آج فلاں کے گھر میں گیا، انہوں نے مجھے کھانا اچھا نہیں کھلایا یا میرے کپڑے نہیں دھلے، کہیں بھی آپ ایسی شکایت ہمارے نبی کی زبان سے؟ اما عائشہ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں جب تک آپ گھر میں رہتے تھے آپ ہمارے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج بہت سارے مرد اپنی مردانگی کو اس طرح ثابت کرتے ہیں، بیوی مرتی ہے تو مرے، بیمار ہے تو ایک کپ چائے بھی بنا کے نہیں دیں گے۔ ہم تو مرد ہیں نا بھائی، ہم مرد ہیں بھائی، ہم نہیں چھو سکتے؟ پلیٹ چھو لیں گے، برتن چھو لیں گے تو یہ ہماری بدنامی، انسلٹ ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول سے اونچا مقام کس کا ہو سکتا تھا؟ گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے اور ہم لوگ صرف کیا نکالتے ہیں عورتوں کے کام۔ آج یہ ڈھنگ سے نہیں ہوا، صفائی نہیں ہوئی، کھانا ڈھنگ سے نہیں ہوا، ٹائم سے مجھے ناشتہ نہیں ملا، آج اتنا لیٹ ہو گیا، یہی ساری چیز۔ اور جیسے اذان ہوتی تھی فوراً کام روک کر کے آپ مسجد چلے جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اپنے جوتے خود ٹانک لیا کرتے تھے، کپڑے اگر پھٹ گئے تو پیوند لگا لیتے تھے، بکری کا دودھ بھی آپ نکال لیتے تھے۔ آج ہمیں کپ چائے بھی بیوی اگر بیمار ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے، دال چاول بھی پکا کے نہیں دیتے۔ ایک ٹائم اگر ہم پکا لیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ ضروری ہے ہوٹل سے لے کے آئے؟ بیوی بھی تو انسان ہے نا، ٹھیک ہے نارمل حالت میں تو بیچاری کرتی ہی، کبھی بیمار ہو گئی، کبھی کوئی معاملہ ہو گیا، تو عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ دیکھیں ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کا کتنا مقام۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کتنی چہیتی ہے۔ مسجد کے اندر حبشی لوگ نیزہ چلا رہے تھے، کھیل رہے تھے، پریکٹس کر رہے تھے لڑائی کے لیے، نیزہ بازی کا مقابلہ چل رہا تھا، عید کا دن ہے، کھیل رہے ہیں، نیزہ بازی کر رہے ہیں۔ اما عائشہ نے ڈیمانڈ کیا میں دیکھوں گی، میں بھی دیکھوں گی کھیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھروکے میں کھڑے ہو گئے، کمرے کے جھروکے میں، روشن دان جو ہوتا ہے کھڑکی، اما عائشہ کو پیچھے چھپا لیا، پیچھے چھپا لیا پردے کے لیے، اور یہاں پہ آپ کے کندھے پر انہوں نے اپنا سر ٹکا دیا اور چھپ کر کے وہ کھیل دیکھ رہی تھی۔ اما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے عائشہ بس ہو گیا، پیٹ بھر گیا، دیکھ لیے؟ بولتی نہیں نہیں ابھی اور دیکھنا ہے۔ بعد میں اما عائشہ نے بتایا میرا من تو کب کا بھر گیا تھا، میں اس لیے بول رہی تھی میں دیکھوں نبی میرے لیے کتنی دیر کھڑے رہ سکتے، کتنی دیر آپ میرے لیے کھڑے رہ سکتے، یہ دیکھنا چاہتی تھی۔ پیٹ تو پہلے ہی بھر گیا تھا۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کیا کر سکتے ہو، کتنی قربانی دے سکتے ہو اپنی بیوی کی۔ کبھی کبھی آپ دوڑ بھی لگا لیتے تھے، انٹرٹینمنٹ بھی کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ہاں تو میرے بھائیوں، جائز طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اور اپنے اخلاق کو جیسے ہم باہر اچھا رکھتے ہیں اپنے گھر میں بھی اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اپنی بیویوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا سبھاؤ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ تو دوستو اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہم تمام بھائیوں کے اخلاق کو، کردار کو اللہ سنوار دے، لوگ ہمارا اخلاق دیکھ کر کہیں یہ مسلمان ہے۔ آج الٹا ہو رہا ہے، لوگ ہمارا کریکٹر دیکھ کر پہلے کہہ دیتے یہ مسلمان ہے، ایسی ہوتے مسلمان۔ ہم ممبئی میں دیکھتے لوکل ٹرینوں میں ہمارے مسلم لڑکے ٹوپیاں لگا لگا کے اسٹنٹ کرتے ہیں، خطرناک قسم کا اسٹنٹ کرتے ہیں، سارے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں مسلم لڑکے ٹپوری ہے، بمبئی کے بھاشے میں بولتے ٹپوری ہے۔ کیوں بدنام کر رہے ہیں بھائی؟ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں قسم اللہ کی، رات میں بائک لے کر کے چکے اٹھا کے چلتے ہیں، اگلا پہیا اٹھا کے اور آواز نکالتے ہوئے بھاؤ بھاؤ 10-5 کا گروہ نکلتا ہے، رات میں یہ بتاتے ہیں ہم مسلمان، اوریجنل مسلمان ہم ہیں، 12 بجے کے بعد نکلتے ہیں جب دنیا سو جاتی ہے۔ ہمارے بچے آج نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں، یہاں وہاں بڑے شہروں میں دیکھیے قسم اللہ کی 2-3 بجے رات میں واپس آتا ہوں پروگراموں سے، دیکھتا ہوں مسلم جہاں آبادی، ہمارا ممبرا آپ دیکھ لیجیے 90% مسلم، ممبرا میں لگتا رات ہی نہیں ہوتی،
کلوا اور تھانہ سے گزر کے آؤ 10 بجے کے بعد پرندہ بھی نہیں ملتا, صرف کتوں کے علاوہ کوئی نہیں گلی میں ملتا ہے. جو اخلاق ہمارا ہونا چاہیے وہ غیر لے رہا اپنا, اور غیروں کا اخلاق ہم لے رہے. ٹیکسی ڈرائیور کبھی کبھی غیر مسلم ہوتا ہے, کہتا ہے یہ تمہارے مسلمان, جہاں تہاں گاڑیاں پارک کر دیے, جہاں تہاں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, غیر مسلم بھی گالیاں دیتا ہے, کہتا ہے یہ مسلمان ہے, ایسی حرکتیں کرتے ہیں. کسی کو راستہ چلتے ہوئے اوورٹیک کرتے ہیں, کسی کو لے جا کے سائڈ میں سٹا دیتے ہیں گاڑی, ایسا لگ رہا ہے کسی کے اوپر کچڑ اچھال دیتے ہیں. بارش کا موسم ہے, کتنی بار کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, جان بوجھ کے ایسا بائک کتنی تیز اڑاتے ہیں ہمارے بچے کہ وہ سارے کچڑ اور پانی کے چھینٹے آ کر کے کپڑوں پہ پڑتے ہیں. یہ اخلاق ہے ہمارے بچوں کا. تو اپنے بچوں کو بچپن سے, میرے بھائیوں, آپ خاص طور سے مکتب میں ہمارے شیخ ہیں, اور الحمدللہ آپ کی مسجد میں مدرسہ بھی چلتا ہے, اور بھی بہت سے مدرسے ہوں گے. اپنے بچوں کو آپ دین کی تعلیم, اسلامی ادب, اسلامی اخلاق پہلے سکھاؤ. اس کے بعد آپ ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, جو بھی بناؤ, ہم اس میں پابندی نہیں لگاتے. لیکن دوستو, اگر اپنے بچوں کا عقیدہ آپ نے درست نہیں کیا, اخلاق درست نہیں کیا, تو ڈاکٹر انجینئر آپ کچھ بھی بنا لو, سب بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں. اچھا انسان جو نہ بن سکے وہ کیا بنے گا؟ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق کو, کیریکٹر و کردار کو اچھا بنائیں. مولا جن بھائیوں نے اس کے پروگرام بچایا ہے, بسایا ہے, اللہ ان کے کاروبار میں صحت تندرستی میں اللہ برکت عطا فرمائے, اور ان کو ہمت دے, توانائی دے, اس طرح دین کی خدمت کرتے رہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کے رہیں, محبت اور اخلاق کا برتاؤ کریں. آمین وما توفیق الا باللہ, وصلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مشورہ شاید پورے ایک رات